السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اسامہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آج جو اہم فیصلہ آیا ہے الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے، این 125 دھاندلی کیس کے حوالے سے۔ 2013 میں عام الیکشن ہوا، مسلم لیگ نون نے واضح کامیابی حاصل کی، اس کے بعد حکومت بنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ پنجاب میں خاص کر بھاری اکثریت رہی مسلم لیگ نواز کی، اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی کے جو الزامات ہیں وہ بھی سامنے آتے رہے۔ آہستہ آہستہ تمام جماعتوں کی جانب سے الزامات سامنے آئے دھاندلی کے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے خاصا زور دکھایا دھاندلی کے حوالے سے، اس کے بعد جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ملی، دیگر جماعتیں بھی، حتیٰ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس تمام تر حوالے سے آج بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب، اور رانا ثناءاللہ صاحب سابق صوبائی وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں۔ رانا صاحب، آج مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اور خواجہ سعد رفیق کی جانب سے ایک پریس کانفرنس سامنے آئی تھی، ان کا کیا کہنا تھا، پہلے وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ دیکھیں، قوم کو کتنی دیر اور بیوقوف بنائیں گے، کتنی دیر بیوقوف بنائیں گے کہ جی میرا تو قصور ہی نہیں ہے، یہ تو پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر نے کیا ہے۔ نادرا میں جو بیگز بھیجے انسپیکشن کے لیے، ان کے اندر آن ایوریج اوسط طور پہ ہر ووٹر نے 6 دفعہ ووٹ ڈالی ہے۔ ہم یہ پورا زور لگائیں گے کہ بالکل ری الیکشن نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ آر اوز اور پریزائڈنگ آفیسرز کو جوڈیشل کمیشن میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کنہوں نے آپ سے یہ آپ کے سامنے 5 انگوٹھے لگے تھے یا 6 دفعہ ایک ووٹر نے ووٹ ڈالی ہے، ردی بھری ہوئی تھی، بیگز کھولے ہوئے تھے، کس نے آپ سے کروایا تھا؟ این اے 122 کا نادرا کے پاس جو رزلٹ ہے، ان کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کا، اور پورا انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ روکے رزلٹ۔ میں نادرا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی ایس سی میں گیا ہوا ہے، اگر آپ نے پچھلے ہفتے رزلٹ دینا تھا، آپ نے اب رزلٹ اس ہفتے نہ دیا، میں خود جاؤں گا نادرا کے چیئرمین سے پوچھوں گا کہ کیوں آپ ڈر رہے ہیں، کیوں نہیں رزلٹ ریلیز کر رہے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو میڈیا ٹاک تھی وہ تو آپ نے ملاحظہ کی، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق جنہیں کہ آج ڈی سیٹ کیا گیا ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی آج، ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اگر میری جماعت نے مجھے اجازت دے دی تو پھر میں خان صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کمپین خود چلانا آ کے آپ، تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، اور جو فلٹر لگوانے ہیں لگوانا، ورنہ ہم لگوائیں گے، تاکہ جو کچھ این اے 246 میں ہوا ہے اور آپ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آپ یہاں بھی ایکسپوز ہوں گے۔ نادرا کی رپورٹ میں مینشنڈ ہے کہ ہر ووٹر نے 6 ووٹ ڈالے۔ مسٹر عمران خان، آپ کو یہ بات کہہ دی ہے، آپ نادرا کی وہ رپورٹ میڈیا کو دکھاؤ جس پہ یہ لکھا ہے، کائنڈلی دکھائیں کہ ہر ووٹر نے آن این ایوریج 6 بار ووٹ ڈالا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو ہمارا کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے قومی اسمبلی سے جہان سارے کے سامنے استعفیٰ دے دیا، 34 ایم این ایز نے۔ غیرت مند آپ نے صرف جاوید ہاشمی نکلا، وہ چلا بھی گیا استعفے پہ، اور اس کے بعد الیکشن لڑ کے وہ اپنے گھر چلے گئے، اور آپ اسی اسمبلی کو جسے جعلی کہتے تھے، استعفے دینے کے بعد پھر آگے ڈٹائی سے وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ سٹرینجر نہیں ہیں۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی، اور اس کے بعد خواجہ سعد رفیق جو کہ وفاقی وزیر تھے ڈی سیٹ ہو گئے آج۔ رانا صاحب، گفتگو آپ نے بھی ملاحظہ کی دونوں کی، تحریک انصاف کے رہنما عمران خان اور خواجہ سعد رفیق کی۔ آج کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نواز کی جو دھاندلی کے حوالے سے وکٹ ہے وہ گرا دی ہے، اور مزید وکٹیں بھی گرائیں گے۔ کیا تحریک انصاف مزید وکٹیں گرا پائے گی آج؟ دیکھیں، میں جو پریس کانفرنسز دونوں صاحبان نے کی ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ جو آپ نے پہلے اپنا جو پروگرام کے انٹروڈکشن میں جو آپ نے بات کی، وہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنی چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اتنا یہ بات جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے کہ جی ہر پارٹی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، جی ہر جماعت نے کہا ہے دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی کسی نے انالیسس نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی آر او کا الیکشن تھا، انہوں نے الیکشن کے فوری بعد ہی فوری بعد کہا تھا، انہوں نے کبھی کہا کہ اندرون سندھ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے؟ آج تک مجھے بتائیں کبھی ایم کیو ایم نے کہا کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے؟
اور عمران لیکن خان فریق تو بن گیا نا عمران خان آن ریکارڈ ہیں. جی نہیں فریق بن گیا تو پھر وہ لائیں نا سندھ کے کو 8-10 سال کے کہ جی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. صحیح عمران خان آن ریکارڈ ہیں کہ جی پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے, صحیح صرف کے پی کے میں نہیں ہوئی. صحیح. بات یہ ہے کہ نہیں رانا صاحب, عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی بارہا کہا گیا ہے کہ آپ کے پی کے میں ثابت کریں دھاندلی, اور ہم ثابت ہو جائے. بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ پنجاب میں دھاندلی تو کنٹینر کے اوپر ثابت ہوگی, صحیح, اور کے پی کے میں جو ہے وہ ہم جا کے اپنا جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں ثابت کریں. بات یہ ہے کہ جو جہاں سے جیتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے, جو جہاں سے ہارا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ دھاندلی ہوئی. صحیح. ہم اگر سندھ سے آ رہے ہیں تو ہمارے لوگوں نے بھی کہا یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ چیز جو ہے نا, اس نریٹو کو بیان کرتے وقت جو ہے نا یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. اور اس ملک میں نے تو پچھلے جتنے بھی 8-10 الیکشن دیکھے ہیں, اس ملک میں ایک آدمی جیت جاتا ہے, ہارتا کوئی بھی نہیں ہے, باقی سب کے ساتھ دھاندلی ہو جاتی ہے. وہ جو 10ویں نمبر پہ ہوتا ہے نا, جس کا یعنی 1,500 ووٹ ہوتا ہے, وہ بھی کہتا ہے میرے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی. تو ایک تو یہ بات سامنے رہنی چاہیے. اب آ جائیں آپ یہاں پہ دیکھیں, الیکشن ایک قانون قاعدے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوتا ہے. صحیح. اس میں یہ درج ہے کہ اس طرح سے الیکشن ہوگا, اور اگر کسی جگہ پہ دھاندلی کا, تجاوز کا, اللیگلٹی کا اگر کسی کو کوئی شائبہ ہوگا, وہ یہ طریقہ کار ہے, وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائے گا. اب صوبائی اور قومی سیٹیں ملا کے تقریباً کوئی 1100-1200 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے. ان میں سے کوئی 250 سے 300 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوئی. تو بھئی ان پٹیشنز کا جو طریقہ کار ہے الیکشن ٹریبیونل سے, ان 250 میں سے 249 کے اوپر اگر ٹریبیونل جو ہے وہ کہے کہ جی الیکشن ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. اگر ایک رٹ کا ایکسیپٹ ہونا جو ہے وہ پورے سارے معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دے گا, تو پھر کے پی کے میں جو ہے وہ 2-3 جگہوں پہ فیصلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ری الیکشن ہوئے ہیں. اسی طرح سے پنجاب میں بھی ہوئے ہیں, کراچی میں بھی ایک آدھ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے مطابق اگر پٹیشن کا فیصلہ جو ہے, اگر میرے خلاف پٹیشن چل رہی ہے اور اگر وہاں پہ کوئی اللیگلٹی سامنے آتی ہے اور الیکشن ٹریبیونل سمجھتا ہے کہ وہاں پہ ری الیکشن ہونا چاہیے تو ری الیکشن ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو NA 125 کا فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے میرٹ اور ڈی میرٹس اپنی جگہ پہ, انہیں ڈسکس کرنا چاہیے. ہمیں یہ حق حاصل ہے, جس طرح سے آئین نے جج صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں, اسی طرح سے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اس کی اپیل بھی کر سکتا ہوں, اس کے میرٹ ڈی میرٹ کو ڈسکس کر سکتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ 265 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ہیں, ان میں سے 7 میں کہتے ہیں کہ جی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. بے ضابطگیاں کنہوں نے کی ہیں؟ الیکشن کے عملے نے کی ہے. اور ان 7 میں سے ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ضرور ہے کہ دھاندلی ثابت نہیں کر سکے درخواست گزار. تو جیتا کون ہے؟ حامد خان صاحب. صحیح. اور یہ عمران خان صاحب تو کیا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو عادی ہیں, یعنی بائی نیچر ان کا کام ہے کہ جو الزام ان کے کو کان میں ڈال دے وہ فوری طور پہ بیان کر. انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جی ایوریج ہر بندے نے 6 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیے, یہ جھوٹ ہے. یہ عمران خان کے کان میں تو کسی نے نہیں ڈالا, یہ تو ٹریبیونل نے نہیں کہا نا. ٹریبیونل نے الیکشن ٹریبیونل نے یا نادرا نے یہ نہیں کہا کہ جی آن ایوریج ہر بندے نے, ہر ووٹر نے وہاں پہ 6 ووٹ ڈالیں. یہ غلط بات ہے. یہ انہوں نے کسی نے کچھ ایسی وہ خبر کچھ ایسی تھی, وہ فیصلے میں کچھ جو مختصر فیصلہ پہلے آیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک بندے نے 6 جگہ پر ووٹ ڈالے. ایک نے ڈالے ہوں گے نا, ہر بندے کا وہ تو آن ایوریج کہتے ہیں کہ ہر ووٹر نے 6 ووٹ ڈالے. اب یہ ان کو کسی نے وہ بات کی ہوگی, ان کی بات ایسے سمجھ میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے کنٹینر پہ جو کرتے رہے, ایک آدمی نے کان میں بات کی, انہوں نے کہا میں پرسوں آپ کو بتاؤں گا جو فلاں آدمی قتل ہوا تھا بلوچستان میں, اس میں ایک پولیس افسر ہے, 2 سیاستدان ہیں, تو میں ان کے نام بتاؤں گا. وہ آج تیسرا دن جو آیا نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وفاقی وزیر ریلوے جو خواجہ سعد رفیق صاحب وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں. آپ فیصلے سے مطمئن ہیں؟ آپ دیکھیں, فیصلے سے مطمئن ہونا اور چیز ہے, فیصلے کے میرٹ اور ڈی میرٹس پہ بات کرنا اور چیز ہے. دیکھیں, فیصلے سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس کے اپیل کا ہمیں حق ہے, بالکل صحیح, ہم اپیل میں جا سکتے ہیں. لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ٹائم اس میں گزرے گا, ان کو اسی طرح سے جھوٹ بولنے
اور اسی طرح سے جو ہے یہ شور شرابہ اور گل گپاڑا کرنے کا موقع ملتا رہے گا. ایک اور کنٹینر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو مہیا ہو جائے گا. اس لیے میری ذاتی رائے تو یہ ہے, اور میں کیونکہ میں میری رائے پہ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا, فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے, کنسنسس کے ساتھ کرنا ہے. یہ 60 دن میں دوبارہ الیکشن ہو جانا ہے. یہاں پہ رینجرز بھی لگا دیں, فوج بھی لگا دیں, ہر طرح کی جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ انتظامات کر لے. 60 دن میں پتہ چل جائے گا کتنے پانی. دو راستے ہیں, راستے دو ہیں, یا تو آپ فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, یا پھر آپ دوبارہ سے عوام کی جانب رجوع کر سکتے ہیں. آپ کس راستے کو اپنائیں گے؟ سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ چیلنج کریں گے یا عوام میں دوبارہ جائیں گے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب ایک بات اب سامنے آ گئی ہے نا, تو اب اس کو جو ہے نا وہ عوام کو ایک دفعہ فیصلہ کر لینے دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو جس طرح سے کراچی میں جو ہے نا ان کو اس دن شام کو آپ یہ دیکھنے والے تھے کہ ان کا حال کیا تھا. یہ پہلے کہتے تھے یہاں تو ایک عادمی نے 100 ٹھپا لگایا ہے, یہاں پہ یہ ہوا ہے, وہاں پہ وہ ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر ساری چیزیں آپ کے سامنے, وہاں ٹھپے تو نہیں لگے وہاں پہ, اور لاکھ ووٹ ایک طرف پڑ گیا اور ان کے پاس جو ہے وہ 20 کے 22,000 ووٹ ہے. اتنی میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک شکست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے, تو اس سے برا حشر ہوگا. راز صاحب اس سوال سے کلیئر کیجئے گا, پاکستان مسلم لیگ نون اب کیا اسٹریٹجی اپنائے گی؟ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا یا دوبارہ سے الیکشن کے لیے؟ کا جو فیصلہ ہے وہ تو اختیار ہے میاں نواز شریف کے پاس بطور لیڈر. بالکل صحیح. اس اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے جو ان کا معمول ہے وہ ہمیشہ مشاورت کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں. اس میں میری رائے تو یہی ہوگی جو میں نے آپ کو کہا ہے, آپ دوبارہ الیکشن کے لیے جانا چاہیے. بالکل صحیح. تاکہ یہ جو ہے دوبارہ سے میں آپ کی بات کر رہا ہوں جو ہے نا یہ ختم ہو. دوبارہ سے الیکشن میں ابھی سے جانے کے لیے آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کنٹونمنٹ میں کافی اچھی سیٹیں نکالی ہیں نون لیگ نے. کنٹونمنٹ میں جو 11 مئی 2013 کا الیکشن ہے, کنٹونمنٹ میں ایگزیکٹ اسی کو لوگوں نے ریپیٹ کیا ہے. صحیح. اور یہ جو اس وقت یعنی صورتحال ہے, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر, اس کا ووٹر بڑا موٹیویٹڈ ہے. صحیح. لوگوں کو بڑا غصہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ اپنا دھرنا سیاست کر کے ملک کا وقت ضائع کیا اور جمہوریت کا نقصان کیا, کس طرح سے یعنی ولگیرٹی کی سیاست کو پروموٹ کیا. تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اوور ویلمنگ یعنی ووٹ تو کیونکہ یہ الیکشن ہے ضمنی, اس میں وہ پرسنٹیج تو نہیں ہوگی 55% یا 60% ووٹ تو نہیں پڑیں گے, زیادہ زیادہ 35% 40% بنیں گے, وہ تو کم ہوگا, لیکن مارجن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ہوگا. صحیح. ٹرن آؤٹ تو کم ہوگا, لیکن آپ کا کہنا ہے کہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق نہیں آئے گا. صحیح. رانا صاحب اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ناظرین یہاں وقت تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے. NA-125 دھاندلی کیس کے حوالے سے ہم بات کریں. الیکشن ٹریبونل کا آج فیصلہ بھی اس حوالے سے سامنے آ گیا ہے. اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, سینئر قانون دان خالد رانجھا صاحب نے آج ایک بیان دیا. ان کا کہنا تھا کہ جن پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی یا بے قاعدگیاں یا بے ضابطگیاں ثابت ہوتی ہیں ان پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ سے ری پولنگ کا کہا جاتا ہے, لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ٹریبونل کو پورے تمام کے تمام 265 پولنگ اسٹیشنز پر بے قاعدگیاں نظر آئی ہیں, اس لیے انہوں نے تمام پولنگ اسٹیشنز پر پورے الیکشن کو دوبارہ سے کروانے کا کہہ دیا. نہیں, 265 پولنگ اسٹیشن میں سے صرف 15 پولنگ اسٹیشن انہوں نے چنے ہیں ایگزامن تو, اور ان 15 کو ایگزامن کیا ہے. ان 15 میں سے 7 کے اوپر ان کو بے ضابطگیاں نظر آئی ہیں. ان 7 میں سے 4 کے اوپر حامد خان صاحب جو ہے وہ جیتے ہیں. تو یہ باقی کوئی اگر ٹریبونل کے جج صاحب کے پاس کوئی علم غیب ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ 250 کی خبر ہو گئی ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے, ورنہ انہوں نے ایگزامن تو ہے وہ صرف 15 لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بجا بات ہے کہ جہاں پہ بے قاعدگیاں نظر آ رہی ہیں یا آپ کو ثابت ہوگی, یہاں پہ کہیں پہ ڈاؤٹ بھی ہے تو وہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں, لیکن پورے الیکشن کو آپ کل عدم قرار دے دیں. اور ایک سٹنگ وفاقی وزیر ہیں, جوڈیشلی تو ایسا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. لیکن بہرحال میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہم جو ہے وہ عوام کی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہی حتمی ہے, کیونکہ ادروائز تو پھر آرگومنٹس تو دونوں طرف ہی ہوتے ہیں, اس طرف بھی ہوتے ہیں اس طرف بھی ہوتے ہیں. آپ نے تو ویسے بڑی پائیدار بات کر دی کہ عوام میں جانے کو ترجیح دیں گے. رانا صاحب, عمران خان صاحب اکثر ہی کہتے ہیں کہ 2015 یہ سال الیکشن کا سال ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ واقعی اس فیصلے کے بعد یہ سال الیکشن کا سال ہے 2015؟
دیکھیں جی بالکل 2015 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن کا صحیح، سال بالکل ہے، صحیح۔ اور وہ بلدیاتی الیکشن اس سال سپٹمبر میں ہوگا، صحیح۔ اور اس میں بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی طرح عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں تو خاصی سیٹیں آپ کو ملی ہیں، لیکن کنٹونمنٹ کے بعد یہ کنٹونمنٹ سے ریلیٹڈ ہی جو حلقہ تھا N125 اسی کا نتیجہ سامنے آیا ہے، کیا اور یہ نتیجہ یہ جو پولنگ اسٹیشن ہے نا، جی یہ ان حلقوں میں یہ شامل ہیں جن حلقوں میں لوگوں نے جو ہے وہ مسلم نون لیگ کو منتخب کیا۔ اچھا رانا صاحب، کنٹونمنٹ کے الیکشن کے بعد ٹریبونل کا یہ فیصلہ آیا ہے، کیا بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی جو سیٹیں نکالنے کی مطلب اچھے طریقے سے سیٹیں نکال رہی ہے، اس کارکردگی پر کوئی اثر پڑے گا اس فیصلے کا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے اور اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں اس رزلٹ کو جو 11 مئی 2013 کو، تو اس کا بڑا بہتر امپیکٹ ہوگا۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جس طرح سے ان کا اس قسم کے دھرنا سیاست کا اور اس قسم کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں پڑا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں، تو اس کا بلدیاتی الیکشن پہ اس سیٹ کا یا اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بے ضابطگیاں ہیں، irregularities ہیں، کوئی منظم یا کوئی سسٹمیٹک دھاندلی کے کوئی اثار نہیں پائے جاتے جیسا کہ یہ بتایا جا رہا ہے، ابھی تک جو فیصلہ انہوں نے ڈیٹیل آرڈر تو انہوں نے جاری نہیں کیا، ابھی جو انہوں نے جو ہے وہ شارٹ آرڈر جاری کیا ہے اس کی کاپی کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، میں نے تو اب تک نہیں دیکھی، بس ادھر سے چینل سے ادھر سے یا وکلا تک، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری بحث ہو رہی ہے، پورا انالیسس اس کا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی دھاندلی ثابت نہیں ہو سکی، صرف irregularities ہیں، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جو پولنگ کا عملہ تھا، تو وہ پولنگ کے عملے کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے۔ رانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اور الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبونل کی جانب سے بھی آج کہا گیا کہ دھاندلی درخواست گزار ثابت نہیں کر سکے، کچھ بے قاعدگیاں کچھ بے ضابطگیاں ضرور ہیں۔ آپ کیونکہ پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دھاندلی میں اور بے قاعدگی یا بے ضابطگی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں یعنی الیکشن کروانے کے لیے یا ایک ووٹ کو ویلڈ قرار دینے کے لیے کم از کم کوئی 13 کے قریب جو ہے نا وہ کنڈیشنز ہیں، جس کو وہ عملہ جو ہے اس نے پول کروانا ہوتا ہے، اور اس میں پھر اس ووٹ کا تقدس جو ہے جو کہ آئین کا قانون کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو ہے محفوظ رہتا ہے، وہ عملے کا کام ہے۔ وہ نہ تو کینڈیڈیٹ ہر جگہ پہ جا سکتا ہے، نہ ووٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ مہر جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ پہ لگنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ بیلٹ باکس میں جو ہے وہ ڈالنا چاہیے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ مہر اور اس کے ساتھ جو سیاہی ہے اس کا ایک خاص جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، شناختی کارڈ چیک ہونا چاہیے، نمبر صحیح لکھا جانا چاہیے، انگوٹھا صحیح لگنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں اگر ایک عملہ جو ہے وہ انگوٹھا صحیح نہیں لگواتا، سیاہی صحیح نہیں لگاتا، یا وہ اس نے ووٹ کے پیچھے اپنے دستخط کرنے ہوتے ہیں مہر لگا کے پریزائڈنگ، اگر وہ نہیں کرتا تو بھئی میں نے ووٹ کر کے میرا کیا قصور ہے اس میں، میرا ووٹ کیوں جو ہے وہ ضائع ہو؟ اگر اس نے پیچھے سائن نہیں کیے کاؤنٹر سائن تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا، تو اس نے فارم 14 جو ہے وہ پر کرنا ہے، فارم 16 جو ہے وہ پر کرنا ہے، اگر وہ پریزائڈنگ افسر نے پر نہیں کیے تو اس میں کسی ووٹر نے پر کرنا ہے، کینڈیڈیٹ نے جا کے پر کرنا ہے۔ تو اس قسم کی جو یعنی ضابطے کی کارروائی ہے، جو پروسیجر ہے، اس میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی لکونہ رہ جائے گا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ irregularity ہے یا ضابطے کی جو ہے وہ کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر مل کے کسی کینڈیڈیٹ سے وہاں پہ جو ہے وہ جعلی ووٹ ڈلوا رہا ہے اور وہ ایک دھاندلی کروا رہا ہے وہاں پہ، تو وہ ایک اور چیز ہے، وہ ضابطے کی کارروائی میں غلطی کی بات نہیں ہے، وہ ایک دھاندلی ہے۔ تو اس قسم کی تو کوئی شکایت جس دن پورا دن یعنی صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک جو ہے یہ الیکشن ہوتا رہا، میرے حلقے میں جب وہاں پہ ووٹوں کے اندر گنتی ہو رہی تھی تو یہ پی ٹی آئی والے باہر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ جی ہم جیت رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں۔ جب وہاں پہ یہ جو ہے وہ ہار گئے تو پھر ساری چیزیں سامنے آ گئی، اور مجھ سے میرے مخالف کینڈیڈیٹ کا 32,000 ووٹوں کا جو ہے فرق ہے صوبائی حلقے میں۔ تو اب جب یہ دھاندلی وہ بھی کہہ رہا ہے، کہنا جی کچھ نہ کچھ ہویا ہے میرے نال بھی، مینوں بھی ہن سمجھ آ رہی کہ میرے نال دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ دھاندلی ثابت کریں گے تو وہ تو پھر ٹھیک ہے۔ رانا صاحب آج جو فیصلہ دیا گیا ہے الیکشن ٹریبونل کی جانب سے، اس میں نون لیگ کو
فیصلے میں کچھ تحریری طور پر بھی نہیں کہا گیا، نہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام لیا گیا، کیونکہ میں پہلے بھی یہ ڈسکس نہیں، اس میں تو بات جو ابھی تک بات ہمارے تک پہنچی ہے، کیونکہ فیصلہ تو کسی تک پہنچا نہیں ہے، لیکن میڈیا نے جو ہے اس کو پوری ڈسکشن جو ہے مکمل کر لی ہے۔ خواجہ سعد رفیق یا ہمیں جو بات پہنچی ہے اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دھاندلی ثابت نہیں ہوئی اور بے ضابط کیے ہیں، اور اس بات کو تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں بھئی اگر بے ضابطگیاں یا irregularities یا اس نظام کا جو ہمارا الیکشن کا نظام ہے اس کی یہ پوری طرح سے پرفیکٹ نہیں ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر بھئی پارلیمنٹ میں اصلاحات کی کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ کو یا خواجہ صاحب کو اس میں نومینیٹ نہیں کیا گیا، براہ راست ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن تحریک انصاف نون لیگ کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کرے جا رہی ہے؟ دیکھیں ان کا تو پھر اسی میں فائدہ ہے نا، یا ان کا جو پراپیگنڈا ہے وہ تو یہی ہوگا نا، وہ تو یہ کہیں گے، لیکن اگر اس فیصلے میں اگر لکھ دیا گیا ہے کہ دھاندلی ثابت نہیں ہو سکی تو پھر مجھے نہیں پتا کہ پھر یہ کیا کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بینیفیشری تو آپ کی جماعت ہے نا، کینڈیڈیٹ تو آپ کا جیتا ہے اس سے۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جن 7 پولنگ سٹیشنز کے اوپر انہوں نے یہ ساری انالیسس کیا ہے، ان 7 میں سے تو 4 میں جیتے ہیں حامد خان صاحب، وہاں پہ تو بینیفیشری وہ ہے۔ صحیح، اچھا خواجہ رانا صاحب، سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ انتخابی عملے کی جو کوتاہیاں تھیں، انتخابی عملے کی جو آپ کہہ لیں کہ غلطیاں تھیں، اس کی سزا ملی ہے مجھے اور میرے 1 لاکھ سے زائد ووٹرز کو۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ اگر دیکھیں نا اس میں اب فیصلہ جو الیکشن ٹریبیونل نے کیا ہے ٹھیک ہے، اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا عوام کی عدالت میں یا سپریم کورٹ میں، لیکن یہ بات ہے تو بالکل جو ہے یعنی میرٹ اور ڈی میرٹ کے لحاظ سے بات کی جا سکتی ہے، اور قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر انہوں نے 15 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان میں اگر انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے اور ان میں سے 7 میں یہ آئی ہے، ان کو پھر چاہیے یہ تھا کہ یا تو ان 7 میں الیکشن کرواتے، یا پھر یہ ہے کہ باقی جو 250 ہے اس کو بھی پھر چیک کروا لیں، اور اس میں جتنوں میں 100 میں آتا، 50 میں آتا، جہاں جہاں پہ ٹھیک ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہوا ہے، جہاں پہ غلط ہوا ہے یا کوئی ریگولیٹری ہو وہاں پہ دوبارہ کروا دیتے۔ رانا صاحب، یہ فیصلہ تو الیکشن ٹریبیونل نے اپنا دے دیا ہے، دوسری جانب ایک جو وسیع پیمانے پر تحریک انصاف کہتی ہے کہ سسٹمیٹک اور منظم انداز میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کے انڈر وہ جوڈیشل کمیشن کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین، بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں گے جوڈیشل کمیشن کام کر رہا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے انڈر، اور 2 ججز صاحبان بھی سپریم کورٹ کے اس میں شامل ہیں، تحقیقات میں کتنی مددگار ثابت ہوگا یہ آج کے جو الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، بات کریں میں نے 125 دھاندلی کیس کے حوالے سے۔ آج الیکشن ٹریبیونل نے اپنا فیصلہ بھی دے دیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا ہے اور دوبارہ سے الیکشن کروانے کا کہا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، ایک جو ملک گیر دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اس کی تو تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن موجود ہے۔ آج 125 کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن ٹریبیونل کا، یہ فیصلہ کتنا مددگار ثابت ہوگا اس جوڈیشل کمیشن کے لیے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے، صحیح، لیکن جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، اگر تو ڈیٹیل ججمنٹ میں جو ہے اس حلقے سے کسی ایسے پیٹرن یا کوئی ایسا سراغ ملے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ کوئی سسٹمیٹک طریقہ کار کے مطابق جو ہے نا، جو تحریک انصاف کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی منظم دھاندلی ان کے موقف کو ثابت ہونے کا کوئی اندیا یا کوئی سراغ جو ہے وہ ملے تو پھر تو یہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ جناب یہ صرف irregularities ہیں، بے ضابطگیاں ہیں اور یہاں پہ کوئی منظم سسٹمیٹک دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر یہ کیا یہ فیصلہ اثر انداز ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کے بڑے فیصلے نیگیٹیولی جو ہے ایفیکٹ کرے گا؟ یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول کا فیصلہ ہے، بالکل صحیح، یہ ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ بھی نہیں ہے، لیکن ٹریبیونل جو اس میں تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور سینئر 3 ججز ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل سننی ہے، تو اس لیے وہ تو اس فیصلے سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ رانا صاحب، آپ کیونکہ آپ کو قانونی امور پر بھی خاصی گرپ حاصل ہے، جو پریزائڈنگ افسران ہوتے ہیں انہیں میجسٹریٹ کا درجہ بھی دے دیا جاتا ہے، تو جن میجسٹریٹ کا درجہ رکھنے والوں نے یہ الیکشن میں کچھ بے ضابطگیاں جن کا کہ آج فیصلہ بھی سنایا گیا ہے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ اگر تو وہ بے ضابطگیاں جو ہے وہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہیں،
تو پھر تو الیکشن ٹریبیونل اپنے فیصلے میں ہی اس بات کو مینشن کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ آج ویسے انہیں جو مراد دی گئی تھی اس حوالے سے وہ واپس لے لی گئی ہے کرنے کا جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی پینل ایکشن تجویز کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں انہوں نے سستی کی ہے، کوتاہی کی ہے، کوئی اس میں میلا فائڈی نہیں تھی، کوئی اس میں کوئی جو ہے وہ کنسپریسی کا پہلو نہیں تھا، تو پھر وہ اس قسم کی سزا دے سکتا ہے کہ جو جب انہوں نے کام توجہ سے نہیں کیا تو جو ان کو پیسے ملے ہیں تو وہ ان سے واپس لے لیے جائیں. تو اس قسم کی جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے تو اس کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد اس بات کا رانا صاحب تحریک انصاف کی جانب سے کافی تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے. ایک مضبوط وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق کو ڈی سیٹ کروانے میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی ہے. گو کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، ممکن ہے فیصلہ تبدیل ہو جائے، لیکن ایک بار فیصلہ خواجہ صاحب رفیق کے اگینسٹ آ گیا. کیا یہ تبدیلی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کا تو حال یہ ہے کہ اب یہ کراچی گئے، انہوں نے کہا کہ جی اس سیٹ کو جیت کر ہم کراچی کو تبدیل کریں گے، اور کراچی کا تبدیل ہونا پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. تو تبدیلی کا جو ان کا ایک نعرہ تھا، تبدیلی جب ان کی وہاں پہ غرق ہوئی ہے اس کے بعد پھر ایسے ڈیٹ ہے، پھر خاموش ہو گیا، پھر اب دوبارہ پھر تبدیلی کی کراچی میں رانا صاحب اتنا ٹرانسپیرنٹ انتخاب ہو جاتا ہے. لاہور بات یہ ہے کہ لاہور میں بھی جب ٹرانسپیرنٹ تبدیلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کراچی میں اتنا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ سرخرو کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھپے لگا رہے ہیں. سرخرو ہونا کسی جماعت کا سرخرو ہونا ہماری پرائرٹی نہیں ہوتی، عوام کے فائدے کے لیے. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جیتے تھے ٹھپے لگا کے، اس کے بعد ان کو لاکھ ووٹ پڑ گیا تو پھر یہ بات غلط ثابت ہو گئی نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ بڑی دھاندلی ہوئی. جمہوریت کا مطلب ہی جمہور کی منشا ہے. ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو گیا، جمہور کی منشا مطابق جو بھی الیکٹ ہو گیا. بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہیں دنیا میں جو بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کا جو سسٹم ہے وہ تھرو ایوولوشن بہتر ہوا ہے. یہ انڈیا ہے، انڈیا میں اب الیکشن ہوتا ہے تو کسی کو یہ بات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ یہاں پہ کوئی انفیئر مین استعمال ہوا ہے. لیکن آج سے جو ہے وہ 20 سال 25 30 سال پہلے جب وہاں پہ الیکشن ہوتے وہاں پہ لوگ مرتے تھے، وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو اس لیے یہ سسٹم جو ہے یہ بتدریج جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اب بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں جی بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہ ہو گیا. اگر الیکشن ہوتا ہے اور فیئر ان کے مرضی کے مطابق جیسے کراچی میں فیئر ہو جاتا ہے پھر بھی یہ ہار جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کہیں گے. 125 سے ہٹ کے اگر بات کی جائے ملک کی، مختصراً آپ سے جواب چاہوں گا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، خصوصاً پنجاب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو رحیم یار خان کے قریب ایک ڈاکو 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی گرفتار ہیں انہیں چھوڑا جائے. پولیس کو اغوا کر رہے ہیں، عوام تو بالکل خدا کے رحم و کرم پہ ہیں. مختصر جواب چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی گینگ جو ہے وہ اگر ان کو پتہ ہے کہ چوکی میں وہاں پہ 10 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی 30 آدمی آ کے ان کے اوپر حملہ کر کے جو ہے وہ اس قسم حرکت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ کیا ہے، اسٹیٹ نے بعد میں ریئیکٹ کیسے کیا ہے. ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ نہ صرف جہنم واصل کیا گیا ہے بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں پیش کر کے ان کے کیے کہ ان کو سزا دی جائے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، رانا ثناء اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈیٹیل ڈسکشن کی آج ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اور این اے 125 دھاندلی کیس کے حوالے سے بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب کی جو رائے ہے ان کی یہی رائے ہے کہ دوبارہ سے عوام کے ساتھ رجوع کیا جائے، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے ہی